ہم نے کہا کہ ہم ابو بکر کے صدیق نہ ہونے بلکہ اس کے صادق نہ ہونے 3 دلیل پیش کریں گے مخالفین کے اپنے کتب سے. پہلے دلیل آپ کے سامنے. دوسری دلیل کتاب موطا مالک ابن انس، فرقہ مالکیہ جو ہے ان کے امام ہے مالک ابن انس، اور یہ فرقہ امتیہ کی کتب احادیث میں ایک بہت اہم کتاب ہے. یہاں پہ یہ کتاب ہے تحقیق محمد فؤاد عبد الباقی، چھاپ دار احیاء التراث العربی. یہاں پر صفحہ نمبر 56 حدیث نمبر 12 حدثني مالک عن زید بن اسلم عن ابیہ ان حدیث صحیح بشرط بخاری مسلم. سند کیا سند؟ ان عمر بن الخطاب دخل على ابی بکر، یہ لقب بھی لا دیا اس کے. عمر گیا وہ کہہ رہا تھا کہ شیطان ہے جو میرے پاس بار بار آتا ہے مجھ پہ مسلط ہوتا ہے. وہ ابو بکر کہتا ہے. اب اس نے بولا نہیں کہ وہ شیطان کیا ہے، انسی ہے یا جنی ہے. بہرحال جو بھی تھا اس عمر جو ہے وہ چلا گیا ابو بکر کے پاس. وہ ہوا یجبذ لسان. عمر جب آیا ابو بکر کے پاس دیکھا کہ یہ بوڑھا جو ہے بیٹھا ہے عجیب حرکت کر رہا ہے. ان کے نانا جو ہے نانا جان ادھر بیٹھے ہیں، عجیب حرکت. کیا یہ زبان جو اپنی نکال رہا ہے، زبان منہ سے نکال رہا ہے. انسان بیٹھے بیٹھے منہ سے زبان نہیں نکالتا. آپ نے دیکھا بھائی کفار کے مثلا پریزیڈنٹس ہیں، کفار کے کمپنی کے ایگزیکٹیوز ہیں، کرسچن ہیں، مثلا یہود نصارہ جاپان چین کے مختلف، ان کے بھی سربراہان مملکت ہیں، ان کے بھی کمپنیوں کے سربراہان ہیں، ان کے بھی متخصصین ہیں، معروف مشہور لوگ ہیں. وہ بیٹھے بیٹھے آپ نے کسی کو دیکھا اپنا زبان نکالے؟ یہ کوئی حرکت ہے بھائی؟ اسی طرح انبیاء علیہ السلام کی سیرت میں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں کوئی یہ سنت ہے بھائی کہ بیٹھے بیٹھے آپ زبان منہ سے نکالیں؟ کہاں بھی انسان کا نہیں ہے بھائی. اب میں وہ کہہ دیں گے کہ اب نے وہ گستاخی کی ہے صحابہ کی. میں نہیں کہتا کہ کس کا کام، انسان کا کام نہیں ہے. سوچ رہے نا کہ زبان کون نکالتا ہے منہ سے. عمر کہتا ہے کہ میں گیا وہاں پہ دیکھا کہ عجیب حرکت کر رہا ہے، منہ سے زبان نکالا ہوا. فقال له عمر مہ، عمر نے اس سے کہا کہ مہ عربی زبان میں کس کو بولتے ہیں؟ چپ کر، خاموش، مہ، چپ، خاموش. تو یہ لگتا ہے کہ اس نے زبان منہ سے نکالا بھی تھا اور آوازیں اس کی بھی نکل رہی. مہ پوچھ لیے، مہ کا مطلب ہے اسکت، ساکت ہو جا. ہم نے تم کو خلیفہ بنایا، یہ کیا حرکت ہے؟ یہ کیا حرکت کر رہے ہو تم؟ بے عزت کر دی ہم نے. غفر اللہ لک، خدا تجھے مغفرت کرے. یہ کیا کام ہے تو کر رہا ہے؟ فقال ابو بکر اس وقت بول اٹھا، ان ھذا اوردنی الموارد، یہ میرا جو زبان ہے اس کی وجہ سے میں بڑا ہی بیچارہ ہوں، میں بڑا ہی کیا ہو گیا ہوں، مشکلوں میں پھنسا ہوں. اب دیکھتے ہیں کہ موطا کا جو اردو ترجمہ ہے ان لوگوں نے کیسا ترجمہ. ملاحظہ فرمائی یہ موطا مالک ہے، فرید بک اسٹال میں چھپی ہے. ترجمہ کس کا ہے؟ مولوی عبدالحکیم اختر شاہ جہاں پوری صاحب نے کیا ہے. اردو میں اردو بازار لاہور میں یہ کتاب چھپی ہے، موطا مالک. یہ صفحہ نمبر 726 ہے، معاف کیجیے 762 ہے، حدیث نمبر 934. زید بن اسلم نے اپنے والد ماجد سے روایت کی ہے کہ عمر ابو بکر کے پاس گئے تو وہ اپنی زبان کھینچ رہے تھے، زبان منہ سے نکال کے کھینچ رہے، زبان باہر کھینچ رہے. عمر نے ان سے کہا کہ اللہ آپ کو معاف کرے یا نہ کرے. ہم تو جملے کو نہیں ڈھونڈ رہے. ٹھہریے، حالانکہ مہ کا مطلب ہے چپ کر. انہوں نے ترجمہ کیا ہے ٹھہریے، یعنی اس کام کو روکو، رک جائیے، کیا کر رہے ہیں، نہ کرو یہ زبان نکالنے، یہ کیا حرکت. لیکن اس کا اصلی ترجمہ یہی ہے کہ خاموش، ساکت ہو جا. یعنی ساکت اس کو بولتے ہیں کہ وہ آواز بھی نکل رہی ہے نا، وہ آواز، وہ زبان کھینچ باہر نکال کے اس کی آواز بھی نکال رہا تھا ابو بکر. بس ابو بکر نے کہا کہ اسی نے مجھے تباہی کے دہانے پر پہنچایا ہے، اسی زبان نے مجھے تباہی کے دہانے پر پہنچا دیا. تو عزیزو دیکھیں، اگر ایک شخص ہمیشہ سچ بولتا، کبھی وہ اس سے غیبت نہیں صادر ہوتا، کبھی کذب نہیں لگاتا، جھوٹ نہیں بولتا، کبھی کسی پہ تہمت نہیں لگاتا، کبھی گانا نہیں گاتا، وہ یعنی حرام قسم کی کوئی موسیقی ہو، اشعار ہو، کفری اشعار ہو، وہ نہیں گاتا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابی ہمیشہ حمد، تلاوت قرآن، احادیث رسول کا نقل، تو وہ کیوں کہہ دے بھائی؟ اس کے لیے تو ثابت ہے، وہ زبان اس کی کیوں تباہی کے دہانے پر اس کو پہنچا دیا. تباہی کے دہانے پہ اسی شخص کا زبان اس کو پہنچاتا ہے جو سے زبان کی جو خطا ہے، زبان کی جو گناہ اس سے صادر ہوتا ہے. زبان کے کیا گناہ ہے میرے عزیزو؟ خطا کیا؟ جھوٹ بولو، غیبت کرو، تہمت لگاؤ، کسی کو گالی دو، کسی کو اذیت کرو، کسی کی بے احترامی کرو، یا مثلا کوئی ایسے کفرانے اشعار پڑھو. انہی چیزوں سے آپ تباہی کے دہانے پہ پہنچ جاتے. یہاں پہ جماعت عمریہ کیا کہیں گے جب ان کے سامنے یہ حدیث، یہ ان کی روایت دکھائیں گے؟ وہ کہیں گے کہ یہ تو خود انکساری کی وجہ سے، یہ تواضع کی وجہ سے. تو میرے عزیزو، تواضع کا سب سے بڑا نمونہ کون؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کیا ان کی سنت میں ہے؟ دکھائیے. بخاری، مسلم، مسند احمد بن حنبل، مصنف عبد الرزاق، مسند بزاز، اس میں کوئی ایک حدیث دکھائی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود انکساری میں کبھی اپنی زبان نستجیر باللہ، میں تو نہیں کہہ سکتا یہ جملہ ان کے مطابق، یا خود انکساری میں کبھی وہ کہتے ہیں کہ میری زبان کی وجہ سے میں تباہ ہو گیا ہوں. نہیں، کبھی نہیں. اور یہ مقام استغفار کا بھی مقام نہیں ہے. یہ ایسا حالت بھی نہیں ہے کہ آپ کہہ دیں کہ وہ ابو بکر وہاں پہ کوئی استغفار کر رہا تھا، یعنی اللہ تعالیٰ کے سامنے بیٹھ کے دعا، وہ بھی نہیں تھا، وہ تو بیٹھ کے کھینچا تھا زبان. تو یہ سنت بھی نہیں ہے، یہ ایک ایسی عجیب حرکت ہے جو کسی عقل سے صادر نہیں ہوتا. بہرحال اس شخص، ان کے نانا جان سے یہ اعتراف ثابت کہ زبان کی وجہ سے وہ تباہی کے دہانے پہ پہنچ گئے. نتیجہ کیا نکلا کہ یہ شخص صادق نہیں ہو سکتا. صدیق اکبر، سب سے بڑا صادق القول شخص نہیں ہو سکتا. کتاب ہے الجامع فی الحدیث، تالیف عبداللہ ابن وہب ابن مسلم القرشی،
متوفا سنہ 197، یعنی احمد بن حنبل وغیرہ سے بھی یہ پہلے گزرے. جزء اول چاپ ادار ابن الجوزی. ملاحظہ فرمائیں یہاں پر صفحہ نمبر 423، حدیث نمبر 308، وہی حدیث کہ ابو بکر نے کہا کہ وہ زبان اپنا کھینچ رہا تھا تو ابو بکر نے کہا کہ زبان کی وجہ سے میں تباہی کے دہانے پہ پہنچ گیا ہوں. یہ حدیث نمبر 308 دیکھیے کس کی سند کیا. وہی ہے مالک ابن انس روایت کرتا ہے زید سے، زید اپنے والد سے، والد ان کے عمر سے. اچھا حدیث نمبر 308 صحیح رجالہ ثقات، یہ حدیث صحیح ہے، سب ثقات.